سر حسین کی وجہ سے ایک راہب کا اسلام قبول کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلیمان بن مہران امش سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک سال میں نے اثناء طواف کعبہ ایک شخص کو دیکھا، وہ اس طرح سے دعا کرتا تھا: خدایا میرے گناہوں کو بخش دے، اور میں یقین جانتا ہوں کہ تو نہ بخشے گا۔ میں اس کلام کو سن کر لرز گیا۔ میں نے کہا: اے مرد، تو حرم خدا اور رسول میں ایسے ایام متبرک اور ماہ بزرگ میں کیوں حق تعالیٰ کی مغفرت سے نا امید ہوتا ہے؟ اس نے کہا: میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا: تہامہ کے پہاڑ سے زیادہ بڑا ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔ میں نے کہا: بیان کر۔ اس نے کہا: حرم کعبہ سے باہر چلو۔ ہم حرم کعبہ سے باہر آ گئے تو اس نے کہا کہ میں لشکر نجد سے عمر بن سعد میں ان 40 آدمیوں میں سے تھا جو سر حسین علیہ السلام کو کوفہ لے کر یزید کے پاس گئے تھے۔ شام کے راستے میں ہم ایک عیسائی کے دیر کے قریب اترے اور سر ہمارے ساتھ نیزے پر تھا اور نگہبان ساتھ تھے۔ ہم بیٹھے تھے اور کھانے میں مشغول تھے۔ ناگہاں ایک ہاتھ دیر کی دیوار سے نکلا اور اس نے یہ شعر لکھا: الرجو امتن قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب۔ آیا جس امت نے کہ حسین کو قتل کیا، کیا وہ روز قیامت اس کے جد سے شفاعت کی امیدوار ہو سکتی ہے؟ وہ شکی کہتا ہے کہ ہم اس وجہ سے بہت گھبرا گئے اور بعض لوگوں نے ہاتھ بڑھایا کہ اس ہاتھ کو پکڑے، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ پھر ہم کھانا کھانے میں مشغول ہوئے کہ ایک بار پھر ہاتھ نمودار ہوا۔ یہ شعر لکھا کہ فلا واللہ لیس لہم شفیع وہم یوم القیامۃ فی العذاب۔ پس خدا کی قسم، شفاعت کرنے والا ان کا کوئی نہیں ہے اور وہ روز قیامت گرفتار عذاب ہوں گے۔ پھر بعض لوگ اس ہاتھ کی جانب گئے اور وہ غائب ہو گیا۔ پھر ہم کھانا کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ پھر نکلا اور یہ شعر لکھا: اور امام حسین علیہ السلام کو بحکم ظلم و ستم قتل کیا اور حکم ان کا خلاف حکم کتاب مجید ہے۔ بس میں نے کھانا موقوف کیا کیونکہ مجھ کو گوارا نہ ہوا۔ اس کے بعد ایک راہب نے اس دیر سے سر نکالا اور دیکھا کہ سر امام حسین سے ایک نور ساطع ہے، اور اس نے ہمارے لشکر کو دیکھا اور راہب نے نگہبانوں سے کہا: تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عراق سے آئے ہیں، ہم لوگ حسین سے لڑنے گئے تھے۔ راہب نے کہا: کون حسین؟ فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تمہارے پیغمبر کا نواسہ اور تمہارے پیغمبر کے ابن ام کا بیٹا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ راہب نے کہا: وائے ہو تم پر، واللہ اگر عیسیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اس کو آنکھوں پر بٹھاتے۔ پھر اس راہب نے کہا: میری ایک بات مان لو، اپنے سردار سے کہو کہ میرے پاس 10,000 درہم ہیں، اپنے آباء و اجداد سے میراث میں پائے ہیں، اس کو تمہارا امیر مجھ سے لے لے اور یہ سر تھوڑی دیر کے لیے مجھ کو دے دے۔ جب تم لوگ جانے لگو گے میں اسے واپس کر دوں گا۔ عمر ابن سعد نے قبول کیا اور کہا: سر حوالے کر دو۔ یہ لوگ راہب کے پاس آئے اور مال طلب کیا۔ اس نے 2 حمیان 5,000 درہم کی ان کے آگے رکھ دی اور امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اس راہب کو دلوا دیا۔ راہب نے سر عطر کو لے کر دھویا اور پاک کیا اور مشک و کافور ملا کر حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر ایک حجرے میں رکھا اور نوحہ گریہ شروع کیا۔ مسلسل روتا رہا تاکہ ہمارے لوگوں نے سر طلب کیا۔ پس مخاطب سر انور ہو کر کہنے لگا: اے سر، بخدا میں اپنی جان کے علاوہ کچھ نہیں رکھتا۔ فردائے قیامت اپنے جد پیغمبر خدا کی روبرو گواہی دینا کہ میں کلمہ گو ہوں: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اے حسین، تمہارے سامنے میں مسلمان ہوتا ہوں، میں تمہارا غلام ہوں۔ اور ان لوگوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے رئیس سے ایک بات کہوں اور سر اس کے حوالے کروں۔ بس عمر سعد کے نزدیک گیا اور اسے خدا کا واسطہ دیا کہ اس سر کو ذلت و خواری سے نہ لے جا اور صندوق سے باہر نہ نکال۔